سامعین کرام، ناظرین کرام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، ذرا اس بات کو غور سے سنو۔ رمضان المبارک کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ سارے مہینوں میں اہل اسلام کے لیے رمضان کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اور یہ بات بھی سن لو کہ منافقین کے لیے یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے برا مہینہ ہے۔ یہ بات ہمیں کون بتلا رہا ہے؟ وہ بتلا رہے ہیں جو خود کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ ان کی طرف تو وحی کی جاتی ہے، اور قرآن اس بات پہ اپنی مہر ثبت کرتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا ہمارا رسول، ہمارا نبی خود کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ اس کی طرف تو وحی کی جاتی ہے جو تمہیں بتلا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اہل اسلام پر رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے رمضان سے برا کوئی مہینہ نہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا اہل اسلام کے لیے رمضان کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار ہر مسلمان پورا سال کرتا ہے۔ جب رمضان قریب آ جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے ثمرات سمیٹنے کے لیے وہ تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاتا ہے۔ لیکن جو منافقین ہیں ان پر یہ مہینہ کیوں بھاری ہوتا ہے؟ اس لیے بھاری ہوتا ہے کہ وہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب لوگوں کے سامنے کھانے پینے پر پابندی لگ جائے گی، فلاں کام نہیں کر سکوں گا، فلاں کام نہیں کر سکوں گا، اور جوں جوں رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا جاتا ہے اس شخص کا دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اور کچھ ہی دن گزرتے ہیں تو کہتا ہے کہ ابھی تو صرف 15 دن گزرے ہیں، نہ جانے کب رمضان ختم ہوگا اور کب ان پابندیوں سے ہمیں آزادی ملے گی۔ رمضان کی آمد کا سن کر ایسے لوگوں کے ماتھے پر شکنیں بننے لگتی ہیں، دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس حدیث مبارکہ میں اہل ایمان اور منافقین میں جو فرق ہے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر کسی کی رمضان المبارک کی آمد پر یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، ورنہ یاد رکھیں یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کی تمام رحمتیں و برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔